السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ایک عظیم خزانہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ کاف میں ہے 39 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذا دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے امام کا کہنا ہے، ما وجدت کلمتن تحون الصعاب وتدفع القلق مثل لا حول ولا قوت الا باللہ تجمع بین تسلیم ورضا وبہذا تہدأ النفس وتستقر۔ میں نے مشکلات کو آسان کرنے والا اور بے چینی کو ختم کرنے والا لا حول ولا قوت الا باللہ جیسا کوئی کلمہ نہیں پایا۔ یہ کلمہ تسلیم اور رضا کے عقیدہ کو جمع کرتا ہے اور اسی کلمہ سے مزاج میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، اچھا جی، جس سے ہمیں دونوں جہانوں کی خیر نصیب ہو۔ اس سوال کے جواب میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کئی ایک اذکار ہم بتلا چکے ہیں اور بتلائے جا بھی سکتے ہیں، لیکن بلا شبہ بلا مبالغہ ہمارے دین میں حالات کی بہتری اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے سب سے آسان، قوت، طاقت، تاثیر اور مختصر وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یاد رکھیے گا، سب سے مومن کے ساتھ بڑا ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے فتح اور کامیابی کی سب دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ کی وجہ سے بڑی بڑی ہولناکیاں ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ اس کلمہ کے ذریعے مسلمان بہت بلندی اور عفتیں حاصل کر لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت پڑھنے والا اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت دیکھنے اور پڑھنے میں ایک مختصر جملہ، لیکن یہ قوت، طاقت، توفیق اور اللہ کی رحمت جنت کا عظیم خزانہ ہے۔ اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لے۔ ایک حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استکثروا من الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں بہت زیادہ کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیکیاں کون کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے پہلے 4 نیکیاں بیان کی اور فرمایا یہ باقی رہنے والی نیکیاں، اور آخر پر ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی رہنے والیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ گناہوں کی بخشش کا خزانہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ جو شخص بھی زمین پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ سمندر کی جاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری حدیث، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرما دے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، یا آپ یوں سمجھ لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 7 وصیتیں فرمائی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی، اے ابو ذر، اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے خزینے میں سے ہے۔ تو یہ جتنے بھی احادیث میں نے کوٹ کی، یہ مسند احمد سے
صحیح ابن حبان سے، مستدرک حاکم سے یہ میں نے کوٹ کی، اور جامع ترمذی سے، الترغیب سے، السراج المنیر فی الصحیح جامع الصغیر سے، احمد سے، اور الجامع الصحیح مقبل سے یہ میں نے یہ حدیثوں کو کوٹ کیا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، یہ جو طاقتور اذکار ہیں ہم نے بیان کی، ہم نے تعلیم کر لیے، اب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے رہبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے ٹیچر پہ، آپ کے مرشد پہ، آپ کے پیر پر، جیسے پیر ویسے مرید۔ اگر آپ کو اچھا گائیڈر ملا، اچھا رہنما ملا، تو آپ کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے گی۔ گو کہ آپ نااہل ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے قوت ارادی سے، اپنے استقامت سے آپ کا حوصلہ اتنا بلند کرنا ہے کہ تاریک کنویں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک شیخ کا کام ہوتا ہے، ایک پروفیسر کا کام، گائیڈر کا، موٹیویشن اسپیکر کا کام ہوتا ہے، پھر رہنما ہوتا ہے، کوئی خدا توڑا ہے، لیکن اس کو اللہ مستقل مزاج عطا کرتے ہیں، استقامت عطا کرتے ہیں، مستقیم ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو اطمینان قلبی عطا ہوتے ہیں۔ آپ کو ہے نہیں تو آپ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ تو شیخ کامل ڈھونڈو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، زبانی کلامی وقت ضائع نہ کریں کہ میں اس خانقاہ کی مرید ہوں، اس خانقاہ کی مرید ہوں۔ خانقاہوں کو زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ اگر یاد رکھیے گا اہل قبور سے فیض لینا اتنا آسان ہوتا تو ہمارے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی قبر مبارک موجود ہے۔ پھر بیعت کی ضرورت کیا تھی جو کروڑوں لاکھوں اولیاءوں نے کیا ہے؟ تو زندہ آدمی کو ڈھونڈو، زندہ آدمی کی صحبت میں چلا جاؤ، زندہ، اور وہ بھی جو صاحب شریعت ہو، صاحب طریقت، صاحب حقیقت، صاحب معرفت ہو۔ باقی معاملہ اللہ کے ہاں، اور اپنا کوشش جاری رکھو، آپ کے ذمے کوشش ہے۔ اللہ نے آپ سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ ہے، ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔